لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہد فی اللہ حق جہادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعین، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ اچھی ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ تو اچھے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ. قرآن کے لیے کسی بھی حال میں بس نکل کے چلے آنا اللہ کی کتاب کی محبت میں. یہ اچھے ہی لوگوں کی پہچان ہے ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور اعمال صالحات میں آپ کو ترقی دے، آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشحالی اور امن نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. تو درس قرآن مجید میں کون سی سورہ آج ہم لوگ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے؟ سورۃ الحج. تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے کتنی آیات بچی ہے. تو بتائیے سورہ آج کی کون سی آیت کا لاسٹ ویک ہم لوگوں نے تفصیل سے جانا تھا؟ بالکل 74 تک. آج ہم لوگ آیا 75 آنورڈ جانیں گے، انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو لاسٹ ویک کا تھوڑا سا ریویژن دے دیا جائے. حالانکہ وہ لاسٹ رکوع کی 2 آیات ہی ہو پائی تھی لاسٹ ویک، یعنی آیت نمبر 73 اینڈ 74 آف سورۃ الحج. تو آیت نمبر 73 میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ایک مثال دے کے کہ جو مثال دی جا رہی ہے تمہیں وہ غور سے سنو. کون سی مثال دی گئی؟ کہ اگر تمہارے سارے معبودان باطل سب جمع ہو کر بھی کیا بنا لے، ایک چھوٹا سا کریشن مکھی، ایک فلائی تک بھی نہیں بنا سکتے چاہے وہ سب جمع ہو جائے. اور حفاظت دلانے کے لیے بتایا گیا اگر مکھی کچھ ان سے لے کر چلی جائے تو اسے واپس چھڑا بھی نہیں سکتے. اس کو سب طرح سے ہم نے لاسٹ ویک بتایا تھا کہ اس کا کیا کیا مطلب ہے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، طالب بھی اور مطلوب بھی دونوں ہی انتہائی کمزور. تو کون طالب ہے کون مطلوب ہے سارے اسپیکٹ سے لاسٹ ویک تفصیل سے بتایا تھا. یہ شرک کی تردید ہے بیسیکلی کہ اور توحید کا اثبات ہے، دلیل ہے، اور شرک کی پوری طرح سے تردید ہے کہ اللہ کے علاوہ جو معبودان باطل آپ نے بنا رکھے ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ایک چھوٹی سی مکھی کی مثال دے کے ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی تخلیق بھی نہیں کر سکتے، دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹی سی تخلیق میں کتنا گہرائی ہے اور وہ مکھی کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھ چھوڑا ہے اور وہ کس طرح سے جیتی اور کس طرح سے کوئی فوڈ پارٹیکل کو جب وہ لے کر اڑ جاتی ہے تو ساری دنیا مل کے بھی اسے واپس نہیں لا سکتی، کیونکہ اس کا ڈائجیشن اسٹمک میں نہیں ہوتا ہے بلکہ فوڈ کے اوپر ہی وہ ایسیڈک سلائیوا چھوڑ دیتی ہے جس سے وہ فوراً ہی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے پیٹ کے باہر ہی. تو یہ سب بتائی تھی ہم نے آپ کو لاسٹ ویک تفصیلات کی. معبودان باطل اتنی چھوٹی کریشن کی اتنی ڈیپ اور اتنا بیوٹیفلی فیشن کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا.
फिर अल्लाह ताला ने आने को 74 में ये कहा मा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने अल्लाह की वो कद्र ना की, वो अंदाज़ा ना किया, वो वैल्यू ना की जो उसके अंदाजे का हक था या उसके वैल्यू का हक था। यकीनन शिर्क वही कर सकता है जो अल्लाह ताला का की मारिफत जिसको बिल्कुल भी हासिल नहीं हो, बिल्कुल भी, जिसको अल्लाह की थोड़ी भी मारिफत हासिल होगी तो वो शिर्क के करीब ही नहीं जा सकता। थोड़ी भी इसलिए कह रहे हैं कि पूरी मारिफत हमें और आपको और किसी को भी मिल ही नहीं सकती। और फिर फरमाया इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, उधर बताया पिछली आयत में तौफ़त तालिबु वल मतलूब, कितना कमज़ोर है तालिब और मतलूब, और यहाँ पर जो खालिक़े कायनात है, चाहे वो मक्खी का खालिक हो चाहे हमारा और आपका, वो क्या है, कवी और अजीज है। कंट्रास्ट आ गया, वो कितने कमज़ोर हैं और अल्लाह कितना स्ट्रॉन्ग है। अब छोटे से रिवीजन के बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाली आयत और भी ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है वो और तवालत तलब है। तो बिगिन करेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 75 ऑफ सूरतुल हज। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति व रुसुलुहु मिनन नास, अल्लाह चुन लेता है अपने पैगंबर इंसानों में से भी, फरिश्तों में से भी और इंसानों में से भी। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुनने वाला और बहुत देखने वाला है। अब पीछे हम 2 आयत में हम लोगों ने तौहीद का इस्बात और शिर्क का रद्द जाना। अब यहाँ पर यानी ईमान बिल्लाह के मुतालिक वो आयत थी, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो बात आ रही है वो ईमान बिल मलाइका के ऊपर आ रही है और साथ में ईमान बिल रसूल भी। ठीक, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ताला अपना रसूल, अपना मैसेंजर फरिश्तों से भी चुन लेता है, यानी वो अल्लाह ही है जो फरिश्तों में से भी मैसेंजर को चुन लेता है और इंसानों में से भी मैसेंजर को चुन लेता है। क्या लफ्ज़ आया, रसूलन, रसला का माना होता है पैगाम और रसूल का माना होता है पैगाम पहुंचाने वाला। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हो गई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस्लामी इस्तिलाह में रसूल उसको कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से कोई आया हुआ पैगाम बंदों तक पहुंचाता है, ठीक है, वही के जरिए। तो हम सोचते हैं कि रसूल इंसानों में से ही होता है, नहीं, अल्लाह ताला ने रसूल फरिश्तों में से भी रखे हैं, और सबसे बड़ा रसूल फरिश्तों के दरमियान कौन है, जिब्रील अलैहिस्सलाम। क्यों, उनका काम भी पैगाम रसानी है। इनफैक्ट अब कहना चाहिए था, क्योंकि आखिरी वही आ चुकी और वही का सिलसिला मुनक़ता हो चुका, इसलिए जो लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर कह सकते हैं रसूलों में से भी, वो भी क्योंकि इंसानों में से आ चुका, तो रसूलों का जो मैसेंजर्स हैं वो भी थे। जिब्रील इस्लाम के और भी बहुत सारे काम हैं, वो सारे फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन मैसेज पहुंचाने वाला रसूल जैसा वाला काम उनका मुकम्मल हो गया। तो चूंकि अल्लाह ताला इतना लतीफ़ है कि इंसानी आंखें न उसे पा सकती हैं, ना उसके पैगाम को रिसीव करने की ताब रख सकती हैं, ना इंसानी दिल, ना इंसानी कान उसकी ताब ला सकते हैं। तो जिस तरह इंसानों में फरिश्ते से रिसीव करके दूसरे इंसानों तक पहुंचाने के लिए एक रसूल होता है, उसे रसूल बशर कह सकते हैं, उसी तरह पैगाम अल्लाह ताला से रिसीव करके रसूल तक, रसूल बशर तक पहुंचाने के लिए बीच में कनेक्टिंग लिंक है, वो रसूल मलक कहलाता है, यानी वो फरिश्ता होता है। अल्लाह से रसूल डायरेक्ट रिसीव नहीं करता ना, अल्लाह और रसूल के बीच में जो एक रसूल है वो रसूल मलक है, यानी एक फरिश्ता जो अल्लाह से पैगाम लेगा और रसूल तक पहुंचाएगा। तो यहाँ दोनों रसूलों का जिक्र है, रसूल मलक का भी यानी एंजल में जो मैसेंजर है, और रसूल बशर भी यानी कि जो इंसानों में से जो मैसेंजर है। तो अल्लाह ताला फरमाने की अल्लाह को चुनाव होता है, अल्लाह यस्तफी, अल्लाह चुन लेता है,
देखिए यस्तफी जो वर्ड है वो इस्तिफा से है। इस्तिफा का मतलब होता है टू चूज। इज्तबा भी एक वर्ड आता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू सेलेक्ट। ये डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं, वरना दोनों का माना, इस्तफा और इज्तबा दोनों का माना होता है चूज करना, पिक करना, बहुत में से एक निकाल लेना। लेकिन इस्तफा में हमारी चॉइस का दखल ज्यादा होता है और इज्तबा में चॉइस का दखल कुछ कम होता है। इसीलिए हमने इंग्लिश में वर्ड यूज किया। इस्तफा के लिए बेटर वर्ड है चूज करना और इज्तबा के लिए बेटर वर्ड है सेलेक्ट करना। इंग्लिश में ये आपको इसका एसेंस समझ में आता है ना। जब चूज करना बोलते हैं तो हमारा मतलब चुनने का दखल ज्यादा होता है, जब सेलेक्ट करना बोलते हैं तो हमारे चुनाव का दखल थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसी अंदाज में अरबी ज़बान में भी दो अल्फाज आए हैं। तो एक तो यहाँ पे आ गया इस्तिफा, यानी अल्लाह का काम है, अल्लाह ही चुनता है, किसी का अमल दखल नहीं है उसमें, बिल्कुल भी किसी गैरुल्लाह का कि कौन रसूल ठहरे इंसानों में से या फरिश्तों में से। ये जो यहूद को बुरा लगता था और मुशरिकीन को बुरा लगता था कि ये मतलब मक्का के ये यतीमी में जो पला है, गरीबी में, उसको अल्लाह ने रसूल, वो कहते हो कि वो रसूल है, तो उनके बुरे मानने से कुछ नहीं होता। ये अल्लाह का चुनाव होता है, खालिस अल्लाह का चुनाव। और यहाँ पर जो रसूलों के ऊपर ईमान की अहमियत है वो भी पता होनी चाहिए और जो मलाइका पर ईमान की अहमियत है वो भी पता होनी चाहिए। देखिए रसूलों के ऊपर ईमान हमारा इसलिए ज़रूरी है कि वही बशीर और नज़ीर हैं और रोज़े आखिरत ये हमारे लिए हुज्जत बनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 165 में, रसूलन मुबश्शिरीना व मुनदिरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसूल, कि हमने रसूलों को भेजा खुशखबरी सुनाने वाले और आगाही करने वाले बनाकर, ताकि रोज़े आखिरत हुज्जतुन बअदर रुसूल, कि तुम्हारा रसूलों के भेजने के बाद तुम्हारे अल्लाह के ऊपर हुज्जत न रह जाए। यानी रोज़े आखिरत को ये ना कहने लगे अल्लाह पाक अगर हमारे पास किसी गाइड को आपने भेज दिया होता ना तो हम ज़रूर बात मान लेते। अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में सही गलत की तमीज़ रखी है ना, सबको पता है, अंदर से आवाज़ें आती हैं, तो फितरत में सही गलत की तमीज़ है, 5 सेंसेस हैं, उसके बाद भी इंसान कह सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि कोई कहने लगता कि अगर आपने कोई इंसानों में से किसी को हमारे लिए गाइड बना दिया होता, कोई आगाह करने वाला वार्नर आ जाता तो हम शायद मान जाते। रोज़े आखिरत ऐसा कह सकता था इंसान, इसलिए अल्लाह ताला इंसानों के लिए कह रहे हैं कहीं तुम अल्लाह से हुज्जत ना करने लग जाओ। तो अब रसूलों के भेजने के बाद तुम्हारी कोई हुज्जत नहीं रह जाएगी कि कोई बताने क्यों नहीं आया और क्या कैसे करना है ये हमें नहीं पता था। तो रसूल को पूरी तरह से अमल करवा के दिखा दिया गया, ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने आ गया रसूल कि देखो ये और ऐसे करना है, दोनों चीज बताते हैं रसूल ना। रसूल सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, रसूल करके भी दिखाता है, जिससे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाता है मिल्लत को। तो ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया रसूल की तरफ से। तो इसलिए जरूरी है रसूलों पर ईमान भी। और ईमान बिल मलाइका क्यों जरूरी है, इस मामले में फिलोसोफर्स ने बड़ी बड़ी ठोकरें खाई हैं, नाम लिए बगैर कहेंगे कि बड़े बड़े दानिश्वर जिनको बड़ा मिल्लत इस्लामिया में बड़ी बड़ी इज्जतें मिलती हैं, वो ईमान बिल मलाइका के का कुफ्र करते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं। बहरहाल अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर ईमान को इतना अहम क्यों रखा है इसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि ईमान बिल मलाइका की अहमियत ये है कि अगर हमने रसूल को नहीं माना तो हम अल्लाह का मैसेज जो आ रहा है उसको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हमने जो मैसेज कौन ला रहा है रसूल के पास तो वो फरिश्ता ला रहा है, और अगर हम फरिश्ते पर ईमान नहीं लाए तो रसूल पर जो वही आ रही है उसके ऊपर डाउट नहीं कर जाएंगे। अगर हमको फरिश्तों पर ईमान ना हो तो रसूल की सदाकत ही साबित नहीं हो सकती, isn't it? हम अपनी बात समझाने में कामयाब है कि नहीं? लाया कौन रसूल के पास वही? अल्लाह के पास से।
فرشتہ لایا. جب فرشتے پر ایمان ہی نہیں ہے تو رسول جو کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں, تو کیسے مانو گے آپ؟ اسی میں ڈاؤٹ, سب کچھ جب معمہ بن کے رہ جائے گا رسول کے پاس آیا کیسے؟ اللہ تو بہت لطیف ہے, انسان کیسے اللہ کا پیغام اپنے اندر ریسیو کر سکتا ہے؟ تو وہ فرشتہ ہی لاتا ہے. اس لیے ایمان بالملائکہ بھی بہت اور بہت اور بہت امپورٹنٹ ہے. جبریل علیہ السلام والی جو بڑی سی حدیث ہے, آپ میں سے سبھی لوگوں نے شاید سنی ہوگی, کہ جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں, متفق علیہ روایت ہے, انسانی شکل میں آ کر مسجد میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے کر جاتے ہیں, انفیکٹ ملت کو, تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں نا کہ اخبرنی عن الایمان, سوال کرتے رہتے ہیں جبریل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا بولتے ہیں, جو بیچ میں کیا بولتے ہیں, اخبرنی عن الایمان, ایمان کیا ہے مجھے وہ بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں وہ کیا رہتا ہے, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, ساری چیزیں بولتے ہیں نا, یوم الآخر, کہ ایمان لانا اللہ پر اور کتابوں پر اور ملائکہ پر اور یوم آخر پر, یہ ساری چیزیں بولتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن حکیم میں ایمان بالملائکہ کا تفصیل سے ذکر ہے کہ ملائکہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو اگر فرشتوں پر ایمان نہ لائیں تو خصوصاً یہ والا جو کام ہے فرشتوں کا, پیغام رسانی کا, جو یہاں پر مینشنڈ ہے, پھر وہاں سے پورے ڈاؤٹس شروع ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان سلامت اور مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا بھی بالکل ضروری ہے. تو یہ اللہ کا چناؤ ہے کہ کون سے فرشتوں میں سے کون سے فرشتوں کو اللہ سیلیکٹ کرے گا اور ان میں سے کون سے کو چوز کرے گا کہ وہ رسولوں کے قلب پر اللہ کا پیغام نازل کریں. تو یہ اللہ کا چناؤ ہے, ٹوٹلی اللہ کا چناؤ ہے. صرف جبریل علیہ السلام کا کام نہیں ہے پیغام رسانی کے لیے, گروپ آف اینجلز پیغام لے کے اترنا, پروٹیکشن کرنا, بہت سارے اینجلز اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ آسمان میں پورا پروٹیکشن رہے, کہیں شیطان کچھ اچک نہ لے, کچھ ڈسٹرب نہ کرے وحی کو. یہ ساری چیز میں پورا ایک سسٹم ہے جس میں بہت سارے اور سب سے بزرگ فرشتے اس کام میں لگائے گئے, سب سے باعزت, سب سے اکرام والے فرشتے اس کام کے لیے چوز کیے گئے کہ اللہ کے پیغام کو رسول بشر تک پہنچانا ہے. تو وہ سارے گروپ آف اینجلز ہو گئے, اور ایک خاص فرشتہ جو رسول اللہ یا تمام رسول اللہ کے قلب پہ نازل کرے گا وحی کو, اس کے لیے جبریل علیہ السلام ہے, اور وہ بھی ملائکہ کے سردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے چنا ہے, اور تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاؤ گے ہی تب نا جب رسول اور ملائکہ پر بھی ایمان لاؤ. اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہاری پرابلم کیا ہے, تم مان کیوں نہیں رہے ہو, اور وہ سب سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. آیت 76, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے. اب دیکھیے ایمان بالآخرہ کا ذکر آ گیا. ہم نے لاسٹ ویک اس رکوع کی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ ایمانیات ثلاثہ پورا آ جائے گا اس رکوع میں, ٹھیک ہے. تو پہلی دو آیات تو اللہ پر ایمان کے متعلق ہو گئے, اور پھر اگلی آیت رسول کے اوپر ایمان کے متعلق ہو گئی, اور دونوں طرح کے رسول یعنی ملائکہ پر بھی, اور یہ آخرت پر ایمان کی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے. کیا ہے پیچھے؟ آخرت ہے, ٹھیک ہے. کیا ہے سامنے؟ رسول ہے, کتاب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the glorious Quran were there in front of them and behind them. No? یہی چیزیں تھی نا ان کے پاس, تو ان کے سامنے اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول تھا, ان کے پیچھے آخرت ہے. اور یوں کہیں تو یہ بھی کہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور
اللہ کی کتابوں کے آگے پیچھے تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے سامنے اور جو پوچھے ہے وہ اللہ جانتا ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. ورنہ آخرت کی تیاری کر لو, جو کر رہے ہو پورے حالات, پورا تاریخی پس منظر ذہن میں لائیے کہ مکہ کا آخری ٹائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹے کا, اور وہاں پر 13 سال سے تکذیب اور تکذیب اور تکذیب کی جا رہی ہے ہمارے پیارے نبی کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام کام اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. نہ مانو تم, انکار کرو, تم جان لو کہ تم لوٹ کر آخرت کی طرف جانے والے ہو اور ہماری طرف تمہارا ریٹرن ہے تو ہم تمہیں بتا دیں گے. آیت نمبر 77 یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, اے ایمان کے دعوے دارو, رکوع کرو, سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر, اور نیک کام کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈریس کس سے کر رہے ہیں؟ لاسٹ ویک بتایا تھا کہ جو شروع کی 4 آیات ہیں اس رکوع کی, لاسٹ رکوع کی, اس میں ایڈریس یا ایھا الناس سے ہے. او ہیومن کائنڈ, او ہیومن ریس, اے لوگو, اے انسان. لیکن لاسٹ کی جو 2 آیات ہیں اس میں ایڈریس یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. او یو ہو بلیوڈ, اے ایمان والو. یہاں پہ اس لیے کہا اے ایمان کے دعوے دارو کیونکہ ہمارا کلیم ہے ایمان کا, جو ریالٹی ہے وہ ان آیات میں آپ کو جج کرنی ہوگی, لاسٹ 2 آیات میں, کہ وہ ہمارا کلیم ایکچولی ریالٹی ہے کہ نہیں ہے, یعنی ایمان والے ہیں کہ ایمان کے دعوے دار ہیں. فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یعنی پیچھے جو 4 آیات میں بتایا گیا اور پھر پوری سورہ میں بھی اس پہ ایمان لے آئے کیا؟ تو اگر ایمان لے آئے تو جو لوگ ایمان لے آئے تو اب وہ یہ کریں, یہ چیزیں کریں گے جو آگے بتائی گئی ہے, تو پھر وہ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلے ارکعوا, رکوع کرو, واسجدوا, اور سجدہ کرو. تو رکوع اور سجدہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایگزیکٹلی, صلاح, نماز. یعنی ایمان لے آئے ہو تو تمہارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ تم نمازیں پڑھو. اور رکوع اور سجدے سے مراد اللہ کے آگے جھکنا بھی ہے. جھکو, تابعداری اختیار کرو, سرنڈر ہو جاؤ, اللہ کے آگے خشیت شو کرو, اپنی جھک جاؤ. تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو, یعنی تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ کے آگے اپنے کو ڈال دو, جھکا دو, یعنی اس کا جو مظہر ہے, انفیکٹ اپنی خشوع دکھانے کا اور اپنے کو جھکا دینے کا جو مظہر ہے دن میں 5 بار, وہ ہے صلاح. تو صلاح کوئی چھوٹ نہیں ہے سوائے اس کے جو شریعت میں منشنڈ ہے, باقی کوئی چھوٹ نہیں ہے. نماز نہیں تو کس بات کے مسلمان, کس بات کے؟ تمہارا دعویٰ ہوگا ایمان کا, مومن تو نہیں تم. مومن کے عمل میں تو کم سے کم 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, باقی اللہ سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ 5 کے اوپر بڑھا لیتا ہے اپنے لیے. تو کہا اللہ کے آگے جھکو اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اس کے بعد ایک بات اور کہہ دی گئی, یہ صلاح عبادت ہی تو ہے نا, لیکن پھر بھی کہا اور اپنے رب کی عبادت کرو. صلاح بھی تو عبادت ہی ہے, بہت جامع عبادت ہے, لیکن پھر سے کہہ دیا گیا عبادت کرو اپنے رب کی, مطلب کہ مکمل تابعداری اختیار کرو, مکمل. کیونکہ عبادت ایکچولی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری شدید ترین محبت کے ساتھ, یہی ہے عبادت کا فارمولا. اسی کو عبادت کہتے ہیں, مکمل تابعداری کو کہتے ہیں, کمپلیٹ اوبیڈینس. بغیر چون چرا کے اطاعت کرنے کو ایکچولی عبادت کہتے ہیں. تو اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے
اللہ کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو باقی ساری سلیوری سے وہ بالکل نجات پا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود جو نہیں بناتا تو بہتوں کا سلیو ہوتا ہے، بہت چیزوں کا سلیو ہوتا ہے۔ کون سی چیزوں کا؟ پہلی بات تو اسی کا سلیو ہے، آج کل کا انسان موبائل کا غلام ہے، نفس کا غلام ہے، سوسائٹی کا غلام ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا پریشر ہوتا ہے، اللہ والے کو تھوڑی ہوتا ہے۔ ہاں، سوسائٹی کا غلام ہے، حکام کا غلام ہے، اور نام شہرت کا غلام ہے۔ نہ جانے کتنی غلامی اس کے گلے کا پھندا بنی رہتی ہے اگرچہ وہ اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتا۔ لیکن فائدے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے وہ باقی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کو سجدہ کرو اور تمام سجدوں سے تمہیں نجات مل جائے گی، تمام جگہوں پہ سجدہ کرنے سے نجات مل جائے گی۔ کسی کی غلامی، پھر نفس کی غلامی بھی نہیں ہوگی نا، پھر سماج کی غلامی نہیں ہوگی نا، پھر شہرت کی غلامی نہیں ہوگی نا، کوئی چیز کی غلامی نہیں ہوگی جو سچی اللہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایک اللہ کی بندگی کرو نہایت محبت کے ساتھ۔ ہماری بندگی کا ایسنس یہ ہونا چاہیے جو کہ قرآن میں منشن ہے، سورہ نعم سورہ نمبر 6 آیت 162 میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہو کہ بالیقین میری نمازیں، میری عبادت و قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس انداز میں مومن زندگی گزارتا ہے، اس لیے جیتا ہے اللہ کے لیے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اور جب تک یہ نہ ہو جائے تب تک ریالٹی یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہو رہی۔ اگر اوروں کی غلامیاں، اوروں کی شدید محبتیں دل میں ہیں، اولاد کا غلام ہو جاتا ہے انسان۔ اولاد کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ پھر صرف بچوں کا فیوچر، بچوں کا کریئر، بچوں کا خوشی بس وہیں تک اٹک کے رہ جاتا ہے۔ نہیں، یہ غلامی ہے، کتنی بڑی غلامی، بہت بڑی غلامی ہے یہ تو، اس کے آگے پیچھے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے۔ تو ان سب سے نجات ملے گی اگر اللہ کی غلامی اختیار کر لیا جائے اور ہر چیز اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی خاطر کیا جائے۔ اور فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو۔ اور عبادت میں تو ہم نے آپ کو بتایا ہی، عبادت کا معنی ہوتا ہے مکمل فرمانبرداری محبت کے ساتھ۔ تو اس میں تو سب اچھے کام آئی ہے، پھر سے کیوں کہا گیا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، اچھے کام کرو۔ عبادت میں تو سب کچھ آ گیا نہیں، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کہہ کے فوکس کیا گیا ہے دنیا کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اللہ کی خیر کرنا، حسن کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، عبادت وہ ساری چیزیں کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن مخلوق کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آنا۔ ریالٹی یہ ہے کہ جس کے پاس سچا ایمان ہوتا ہے اور صحیح عبادت ہوتی ہے، then ultimately and for sure it leads to good to people, doing good to people، نا؟ جو انسان سچا ایمان والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ جو انسان نیک ہوتا ہے، جو انسان کا صحیح ایمان ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے کو چیک کریں، کیا ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں؟ کیا لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں؟ اور اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ اچھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور لوگوں میں اچھا ہوا جو
اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں، تو کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ یتیم فقراء مساکین ہو، اور چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ چیونٹی ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھے ہیں کہ نہیں؟ تو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ کہہ کر ان ساری چیزوں کو سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ حسن کا معاملہ رکھو۔ اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، جیسا کہ بگننگ میں ہی بتا دیا اس آیت کے ریسیٹیشن میں کہ ہم نے کہا اے ایمان کے دعوے دارو، دعویٰ سچا ہے تو کیا یہ سب کر رہے ہو؟ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ بھی کر رہے ہو؟ اگر بڑے نمازی ہو، بڑے پرہیزگار ہو، بڑا قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تمہارے اعمال جو دوسروں کے ساتھ جیسے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تمہارا بیہیویئر وہ کچھ امپروو ہوا ہے؟ تمہارے غصے میں کچھ کمی آئی ہے؟ تمہاری زبان جو بہت چلتی ہے اس نے کچھ نرمی اختیار کی ہے؟ ہوا ہے؟ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھے اچھے کام کرو۔ تو یہ بالکل ہی ضروری ہے، بالکل ہی ضروری ہے اگر انسان عبادت گزار ہے اور بندگی رب کر رہا ہے تو خلق خدا کے ساتھ بیوٹیفلی بیہیو کرے، ویل بیہیو کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو مختلف پہلو بیفور اور آفٹر پروفیٹہڈ بہت شائننگ، بہت واضح ہیں، اور اس میں یہ والا جو پورشن ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، جس کو اللہ تعالیٰ کوزے میں سمندر سامو رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ گڈ بیہیویئر رکھو، یہ والا پہلو تو بالکل عام تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ساتھ اچھے تھے۔ ابھی وحی نہیں آئی تھی، ابھی اللہ تعالیٰ نے نمازیں کیسے پڑھنا نہیں بتایا تھا، دعوت کا کام کرو نہیں بولا تھا، yet his behavior was quite good, it was excellent in fact۔ معاملات ایسے کہ صادق اور امین جانے جاتے ہیں، اخلاق ایسا کہ سارے لوگ ایک بار میں متفق ہو جاتے ہیں کہ آپ جو بلیک سٹون ہیں وہ آپ اٹھا کے رکھ دیں، ہم خوش ہیں اس پر کہ محمد یہ کام کرے، خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کا، یعنی اتنا اخلاق سے متاثر تھے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ایک لفظ کا بھی پیغام ریسیو ہونے سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا دھاڑس کے کیا الفاظ تھے جب وہ پہلی وحی آئی تھی اور آپ بہت زیادہ فیئرفل تھے، زملونی زملونی کہہ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کے پاس جا کے پناہ لی تھی، اور جب آپ کا خوف جاتا رہا تھا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کیا الفاظ تھے؟ بخاری کی حدیث میں درج ہو کے تاریخ میں درج ہو گیا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ رشتے ناطے نبھاتے ہیں، آپ جو لوگوں کے پاس جو چیز نہیں وہ کما کر دیتے ہیں، آپ حادثات میں حق کی مدد کرتے ہیں، آپ خلق خدا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی وحی آئی تھی لیکن ان کے عادات اتوار اور اخلاق کیسا تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے صاف پتہ چل رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ہم اپنے نبی کی شیدائی بنے پھرتے ہیں نا، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے نبی کے کیریکٹر سے، ان کے اخلاق سے بھی کچھ اخذ کریں، اپنے اندر کچھ اتاریں، کہ خالی ہم ماہ ربیع الاول میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہرے جھنڈے لگا لیتے ہیں اور بہت نعتیں پڑھتے ہیں، حق ادا ہو گیا؟ نہیں، ہم کو اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہوگا خلق خدا کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ وہ حدیث آپ کے علم میں ہوگی کہ ایک خاتون نے جو کہ زانیہ تھی، کتا وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، اس کو پانی پلا دیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ یعنی خلق خدا میں انسان ہی نہیں، غیر انسان بھی ہیں جو لوور کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان سب کے ساتھ بھی حسن کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے اسلام، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ۔
और अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे काम करो। और अभी ईमान के साथ जिन चीज़ों का जिक्र है कई जगहों पर, जैसा कि सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत 177 में कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर। ये सब के बाद फिर पूरा ईमान के 5 पिलर्स का वहाँ पे जिक्र है ना, 5 ईमान। उसके बाद क्या है, वआतल माला अला हुब्बिही दविल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वसाइलिन व फी रिकाब। हुस्न सलूक के बारे में कहा गया है कि माल से मोहब्बत रखने के बावजूद दे किसको किसको, रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीन को, मुसाफिर को, सवाल करने वालों को, और गर्दन को आजाद करने में। तो किससे किससे हमें हुस्न सलूक करना है इंसानों में, उसकी तफसीलात कुरान में कई जगह पर हैं और कुछ मकामात पर ईमान के साथ साथ है और कहीं तो उससे पहले है। डिपेंड्स की पूरा सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने नेक काम करने में किसके किसके साथ हुस्न सलूक करना है तफसील से डिस्क्राइब किया है। बाकियों को तो छोड़ दीजिए, जिसका सबसे पहले नंबर आता है फैमिली के बाद किसी के साथ हुस्न सलूक करने का, वो होते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदारों से ही हम उन्हीं के साथ हुस्न सलूक नहीं कर सकते, तो फिर बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा नाराजगी रिश्तेदारों से, सबसे ज्यादा चिढ़ रिश्तेदारों से, सबसे खराब समूह बनता है रिश्तेदारों को देखकर। वही सेम मौके पे फ्रेंड चले आएंगे तो हम कितना बड़ी वाली स्माइल चेहरे पर खिल जाती है, और वहीं पीछे रिश्तेदार चल रहे हैं और तो हमारा मुंह कड़वा सा हो जाता है, जबकि उनका सबसे ज्यादा हक है हम पर फैमिली के बाद रिश्तेदारों का। उसके अलावा यतीम और बेवाओं का तुम्हें पता ही नहीं रहता, किस घर में बच्चे यतीम है और कौन बेवा है। पता भी रहता है तो हम सोचते हैं कि ये लोगों को इनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, लोगों को इनकी खबरगिरी करना चाहिए, वो लोगों पर डाल देते हैं। मतलब हम अपने लिए नहीं सोचते कि हम कितना यतीम और बेवा का ख्याल रखते हैं। मुसाफिर से तो हम ऐसे ही डरते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर होगा तो फिर हम डर जाएंगे, तो फिर उसकी जरा सी भी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि वो तो गला ही काट देगा पूरा। और जो वेल नोन मुसाफिर होते हैं, जिनको एकदम अच्छी तरह जानते हैं, इनका देश ये नहीं है, इनका शहर ये नहीं है, उनकी हेल्प के लिए हम कभी आगे नहीं आते हैं। तो ये सारे जो मुस्तहक़ीन हैं, तो मिस्कीन भी हैं, और उसमें गर्दनों को आज़ाद करने में नहीं है स्लेवरी ये वाली गुलामी। तो क्या हुआ, कितने जेलों में मासूम लोग हैं, गर्दनों को आज़ाद करने में अब वो लोग इसके जगह ले लेंगे कि उनको फ्री कराएं जो बिना जुर्म के जेल काटे हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो माल है, वो इनके ऊपर कहाँ खर्च हो रहा है। हमारा गुड बिहेवियर ना ही इनके लिए है, ना हम अपने माल को स्पेयर करते हैं इनके लिए कि हमें इनके ऊपर खर्च करना ही करना है, नहीं करते। फिर कैसे हम खरे उतरे वक़्तुल खैरात है, कैसे खरे उतरे। लअल्लकुम तुफ्लिहून का की खुशखबरी है ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। अब लअल्ला तो कहा गया, लअल्ला मीन्स होता है शायद के, परहैप्स। लेकिन जब अल्लाह ताला ये कहे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शायद कि तुम्हें कामयाब कर देगा, शायद कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। ये शाहाना अंदाज है। जरा तसव्वुर कीजिए, कोई बादशाह किसी से कह रहा है कि अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया तो शायद कि मैं वो पूरा इलाका तुम्हारे नाम कर दूं। तो क्या मतलब होगा कि बादशाह का कॉल है, पूरा तो करेगा ही पूरा। अगर ये टास्क को करने वाला पूरा कर लेगा तो बादशाह अपने कॉल को जो शायद के कह के कह रहा है वो एक वादा है, क्योंकि बादशाह ने कहा है तो वो पूरा करेगा। तो अब शहंशाह के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
تو یہ شاہانہ انداز ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم شاید کہ تم، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس میں ڈاؤٹ ہے، جیسے ہم اور آپ شاید یوز کرتے ہیں پرہیپس، ہمارے اور آپ کے پرہیپس یوز کرنے میں دونوں گنجائش ہوتی ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی، یہی نا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے لعلکم تفلحون تو یہ ہوتا ہے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فار شور کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم خود یہ چیزیں کر لو گے. تو یہ شاید کے کا جو ڈاؤٹ آ رہا ہے نا وہ ادھر آ رہا ہے، ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں، ادھر سے نہیں آ رہا ہے. یہ ہم کر پائیں گے کہ نہیں اس میں ہم لوگ شک کر سکتے ہیں کہ ہم ہی کیپیبل انف کیا یوں کہیں کہ اسٹرانگ انف ہے کہ نہیں اور ایکٹیو انف ہے کہ نہیں کہ کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پکا ہی پورا کرے گا. لعلہ کا تب بھی وعدہ ہے، لعلکم تفلحون تو پکا ہی تم کامیاب ہو جاؤ گے. جو باتیں کہی گئی کر لو، بس اتنا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ کامن اطاعت کرو وافعلوا الخیر اور خلق خدا کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. کامیابی گارنٹیڈ، your success is sealed, guaranteed. شاہانہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کوئی مخلوق کا کلام نہیں ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 78 میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ اس نے تمہیں چن لیا ہے. فَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اس نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم تمہارے والد ابراہیم کی ملت. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل وفی هذا اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، اس کتاب میں بھی. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. هُوَ مَوْلَاكُمْ وہی تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار. بے شک. اب آخری آیت ہے اس سورہ کی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے. دیکھیے بالکل وہی انداز ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 74 میں آیا ما قدر اللہ حق قدری تم نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا. اب یہ آیت نمبر 78 میں آیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے. اب دونوں کو ریلیٹ کریں گے ہم لوگ. اگر اللہ کی تم نے قدر پہچان لی ہے نا جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے تو تمہارے عمل میں لازماً جہاد ہوگا، لازماً جہاد ہوگا اور ویسا والا ہوگا جیسا کہ اس کا حق ہے. جہاد کا معنی سب لوگ جانتے ہوں گے. جہاد انتہائی مشقت اور کوشش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہد سے بھی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وسعت اور طاقت، یعنی وہ کوشش، وہ مشقت، وہ ایفرٹس، وہ اسٹرائیونگ جس میں ایک دوسری طرف بھی فورس ہو، کوئی روک رہا ہو کرنے سے، کہنے کا مطلب جس میں بہت مشقت آئے، اسٹرگلنگ والی فیز آ جائے، صرف اسٹرائیونگ نہ رہ جائے، اسٹرگلنگ ہو جس میں، اس کو جہاد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا for the sake of Allah, for the cause of Allah, you have to strive, you have to struggle. Otherwise, you don't have any معرفہ of Allah subhanahu wa ta'ala for sure. اللہ کو پہچان کے ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت ہوتی تو تمہارے عمل میں جہاد ہوتا، تمہارے عمل میں اسٹرگلنگ ہوتا، تم بہت محنت اور مشقت سے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے اور بہت محنت کر رہے ہوتے. اور جہاد وہ چیزیں تب کبھی نہیں بنے گی جب ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آرام سے کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے نفس کو آسان ہوتی ہے لائک کسی
के लिए कोई चीज नफ्स पे आसान होती है, किसी के लिए कोई दूसरी चीज नफ्स पे आसान होती है। सिमिलरली किसी सोसाइटी में कोई काम आसान है और किसी दूसरी सोसाइटी में वो काम आसान नहीं है, ठीक है। तो अगर पानी के फ्लो के साथ उसी डायरेक्शन में तैरा जा रहा है, तैराकी की जा रही है, तो आसान है। लेकिन जिधर वाटर करंट के ऑपोजिट में अगर स्विमिंग करना हो तो बहुत मुश्किल है। तो अगर इस तरह इसको जो वाटर करंट जिधर है उधर स्विमिंग करना होगा, उसको जिहाद नहीं कहेंगे, उसको स्ट्राइविंग कहेंगे, कोशिश कहेंगे। जब उसके ऑपोजिट में तैरा जाएगा तब उसको जिहाद कहेंगे। यानी कोई ना कोई मशक्कत पड़े, मुश्किल आए और तकलीफ हो और मुश्किल से हो पाए। जैसे स्पेंडिंग है, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, तो जितना हम मान लीजिए 5% खर्च कर रहे हैं तो बहुत आराम से हो जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं हो रही है हमको 5% अपनी इनकम में से निकालने में, कोई भी मुश्किल नहीं हो रही। वो जिहाद थोड़ी है। जब हमने अपने को बिल्कुल कचोट के निकाला 30%, 35% तो मुश्किल हो रही है, तो वो जिहाद है। जब कोई भी कोशिश और भी कर रहे हैं, किसी भी अपने स्किल से, अपने टैलेंट से या किसी भी तरह से स्ट्राइव कर रहे हैं, वो तब तक स्ट्राइविंग है जब तक उसमें मुश्किल नहीं महसूस हो रही है। जब मुश्किल आई, चाहे अंदर से आए, नफ्स की तरफ से, चाहे सोसाइटी से, सोसाइटी में मुश्किल आए, आप अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, खाली आप बिल मारूफ करें, भाई नमाज पढ़ा करो, रोजा रखा करो, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, बहुत आराम से हो गया। जो समाज की बुराइयां उसके खिलाफ, ये बिरादरीवाद को जड़ से उखाड़िए, ये नहीं फॉलो करिए। अभी देखिए फिर उनका रिएक्शन, अब जिहाद हुआ, समझ गए? नहीं अगर मुनकर करने में एक्चुअली सही वाला जिहाद आता है। अब बिल मारूफ तो बहुत आसान है, ये करो ये करो ये करो ये करो, हाँ हाँ सही करिए, बड़ी कुताही करते हैं, नहीं करते हैं, कोई वो नहीं करता, आपको डिनाई नहीं करता, तकजीब नहीं करता आपकी, और आपको पहचान नहीं बैठता। अभी आप उनको उनकी जमी जमाई बुरी आदत के खिलाफ बोल दो कि ये नहीं करो, फिर देखो वो जिहाद होता है। तकलीफ कहने का मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि अम्र बिल मारूफ जिहाद नहीं है और नहीं मुनकर जिहाद। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पे मुश्किल आएगी तो एफर्ट जो है स्ट्रगल में तब्दील होगा। इंग्लिश तो समझते हैं ना, स्ट्राइव करना और स्ट्रगल करने में क्या डिफरेंस है। तो ये कोशिश और जिहाद में ये डिफरेंस है। तो अल्लाह की राह में ऐसी कोशिश चाहिए जिससे तुम्हें तकलीफ हो, या तो नफ्स में हो, सेहत में हो, वक्त में हो, या तो फिर समाज की तरफ से आए, तो वो जिहाद है। और उसका हक क्या है? हम और आप अव्वल तो जिहाद का हक अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट उतना तो करें जितना कर सकते हैं। जितनी अल्लाह की मारिफत बेहतर होगी उतना ज्यादा ये काम आपसे हो सकेगा और आप अपना उतना परसेंट दे पाएंगे। और ये सब चीज में चाहिए, टाइम से, स्किल से, पावर ऑफ स्पीच से और वेल्थ से। माल खर्च करिए, अपना माल खर्च करिए। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। मोमिन तो सिर्फ वो हैं। कौन लोग? जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जरा शक व शुबा न किया और अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया। सिर्फ यही लोग सच्चे हैं। सूरह हुजूरात सूरह नंबर 49 नंबर 15 जाके घर में होमवर्क है, लिख लीजिए, पढ़िएगा जाके। जब तक अल्लाह की राह में माल और जान दोनों चीज से जिहाद न किया जाए, मोमिन है ही नहीं। कलमा हस्र लगा है, शुरू में इन्नमा ब्रैकेट ओपन, आखिर में उलाइका, सिर्फ यही लोग ब्रैकेट क्लोज, बस यही लोग मोमिन हैं। अंदर क्या है? अंदर है अल्लाह रसूल पे ईमान ऐसा हो, दिल वाली चीज कि उसमें शक ना हो, और बाहर क्या है? जान और माल से ऐसा जिहाद हो, यहाँ पे कहा गया जैसा जिहाद का हक है। तो जिसके दिल में ईमान बगैर शक शुबे वाला और अमल में जिहाद,
struggling for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, जब तक हो अमल में ना हो तब तक कोई मोमिन होना क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। तो स्पेंडिंग में भी तकलीफ होनी चाहिए, बहुत ज्यादा दें। कोई ऐसा मुतालबा आ गया, हमने अपना सब कुछ उठा के दे दिया, जब तकलीफ होगी तो वो स्पेंडिंग, वो इंफाक जिहाद वाला होगा, क्योंकि तकलीफ अब हुई है जब ज्यादा दिया। आगे फरमाया वज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। आपसे कहा था ना, या इस्तफा दोनों वर्ड यहाँ पर आए हैं चॉइस और सिलेक्शन के लिए, जो अरबी जुबान के हैं। और हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, उनका दोनों टाइटल है, मुस्तफ़ा भी मुज्तबा भी, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर देखिए वज्तबाकुम, उसने तुम्हें सेलेक्ट किया, उसने तुम्हें चुन लिया है। हमारे लिए बात हो रही है, हमारे रसूल भी अहमद मुज्तबा थे, लेकिन हमारा रब हमारे लिए कह रहा है वज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। सुभान अल्लाह, वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर मुस्लिम्स, वी आर सो ब्लेस्ड, क्योंकि अल्लाह ने हमें चुन लिया है। अल्लाह ने हमें किस काम के लिए चुना है? इज्तबा का रूप जान लीजिए, जीम बा वाव से है, जिसका मन होता है कि किसी चीज को जमा करके कहीं ले जाना, यानी पिक एंड चूज करके कोई पर्पस के लिए होना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें चुना है, हमें चुना है। वी आर मुस्लिम्स, वी आर नॉट लाइक अदर्स, दूसरे लोगों की तरह नहीं, मुस्लिमीन की तरह हमें अल्लाह ने चुना है। अभी बताते हैं कि हमको किस लिए चुना है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और उसने दीन के मामले में तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखी, कोई टाइटनेस नहीं रखी। हरज मीन्स तंगी होता है, टाइटनेस। जब किसी चीज को करने में बड़े अंदर से तकलीफ हो, टाइटनेस फील हो, तो उसको हरज कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे दीन में कोई टाइटनेस नहीं रखी, फितरत को लगने वाला दीन है, जो जिसके हर डूज और डोंट्स फितरत से मुताबिकत रखते हैं, कंसीलिएटेड हैं, इसलिए चीजों को करने में तंगी नहीं महसूस होती। जब खिलाफे फितरत कोई बात की जाती है और करी जाती है, तब टाइटनेस फील होती है। ये अलग बात है कि हम चीज़ों की हिकमतें नहीं जानते और हम दीन के एहकाम को भी मानने में टाइटनेस फील करते हैं। यह हमारी अक्ल, फहम और इल्म की कमी की वजह से टाइटनेस फील होती है। किसी और मौके पर डिटेल में समझाएंगे। तो दीन अपना बहुत आसान दीन है, और कहने का मतलब ये भी नहीं कि दीन पे चलना भी बहुत ही आसान है और बस एकदम आसानी वाला रास्ता चूज करते जाओ और मनमानी से जीते चले जाओ तो दीन आसान है भाई। बहुत ज्यादा 5 वक्त नमाज पढ़ने की कहते हैं, दीन तो आसान है भाई। सुबह सुबह उठना, जाड़े में मतलब बहुत ठंड लगती, दीन तो आसान है भाई, ये मतलब नहीं है। कुछ दीन के कुछ जो एहकाम है ना, वो उसके पूरी पाबंदी करने में सख्ती तो आती है, लेकिन इट लीड्स टू युस्र, आसानी की तरफ लीड करता है। उसूल फिक़्ह का एक उसूल है अल-मशक्क़तु तजलिबुत तयसीर, कि मशक्क़त आसानी लाती है। कैसे भाई? अब देखिए, आपने स्टूडेंट लाइफ में मशक्क़त किया, कितना स्टडीज की, काफी रातें, बहुत सारी रातें आपने जागी होंगी एग्जाम्स में, ठीक है। फिर एक आपके पास डिग्री है, फिर आप एक पोजीशन पर हैं, अब आपकी लाइफ आसान है, सेट है। और आप देख लें, ठेला पे जो आलू बेच रहा है और ये जो रिक्शा चला रहा है, उसने बचपन में मशक्कत नहीं की थी, अब उसकी लाइफ टफ है ना। तो कुछ मशक्कतें आसानियां लाती हैं। तो दीन ऐसे नहीं है कि कभी मशक्कत आती नहीं, मशक्कत आती है लेकिन वो आसानियों के लिए होती है, ठीक है। और उस पर जो मतलब फॉर्म रहना, इस्तिकामत से रहना एक चैलेंजिंग काम है एक्चुअली, लेकिन ये वाली मुश्किल दीन में नहीं है कि आप उसको
کو کرنے میں کیپیبل انف نہیں ہے پھر بھی آپ کے اوپر ایک دم پابندی ہے. مثال کے طور پر کہ 4 فاربیڈن فوڈز ہیں جو قرآن میں مینشنڈ ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ پر حرام کیا گیا مردہ گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ٹھیک, یہ قرآن میں 4 جگہ پر مینشنڈ ہے. اب کوئی, اور یہ 4 جگہ پر اس کی آسانی بھی مینشنڈ ہے کہ کوئی بھوک سے پریشان ہو تو وہ اتنا انٹیک کر سکتا ہے جتنے کہ وہ تجاوز نہ کرے حد سے. تو جان بچانے کے لیے حلال ہو گیا نا, خالی سور کا گوشت ایک آپشن ہے کسی خطے ارضی میں, وہاں پر انسان گیا ہے, کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا ہے سوائے فلیش آف سوائن کے, تو اٹ از پرمیسیبل آن دیٹ پوائنٹ کہ وہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, تو اپنی جان بچانے کے لیے کھا لینا ہے. ٹھیک, اب وضو ہے, ایک بیمار انسان ہے, اس کو وضو کرنے سے بیماری مزید بڑھ جائے گی, جبکہ وضو کرنا فرض ہے اور صلاح کے لیے, کریکٹ. تو پھر اس کے لیے کیا آسانی ہے بتائیے, یہ آسانی ہے دین میں حرج نہیں ہے. وہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ کا ارادہ تم پر آسانی کرنے کا ہے, تنگی اور سختی کرنے کا نہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 185. ٹھیک ہے, تو یہ ہے دین ابراہیمی پر آمنا. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے جد امجد ابراہیم کا دین ہے. وہ سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس دین پر رکھا ہے؟ اللہ کے فضل سے دین ابراہیمی پر. دین ابراہیمی پر, دین ابراہیمی آسان دین, ہم بھی دین ابراہیمی پر, ہم بھی آسان دین پر. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنے میں ایسی کوئی ٹائٹنس نہیں ہے کہ ہم اسے نہیں کر سکتے, پھر بھی کمپلشن ہے. جیسے ہی وہ مشکل آئے گی جس کو عذر شرعی کہتے ہیں شریعت کی زبان میں, تو فوراً لینینسی مل جاتی ہے. آسان دین ہے, ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, بیوٹیفل دین, بیوٹیفل دین. فرمایا ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور ہمارے رب نے بھی ہمارا نام مسلم رکھا ہے. مگر افسوس کہ آج کل اپنے کو اللہ کا دیا نام ابراہیم علیہ السلام کے دیے نام سے موسوم کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم سنی مسلم ہیں, ہم شیعہ مسلم ہیں, ہم عرب مسلم ہیں, ہم افریقن مسلم ہیں, ہم بریلوی مسلم ہیں. ہم نے اللہ کی دیے ہوئے نام کے ساتھ اپنا ایک ٹیگ اور لگا دیا, وہ کافی نہیں تھا ہمارے لیے اللہ نے جو نام دیا ہے. یا تو چلو اتنا تو چلو کسی لیول پہ کمپیریٹیولی بیٹر ہے, سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں ہم بریلوی ہیں, وہ دیوبندی ہیں, فرصت ہو گئی وہاں پہ تو مسلم ہی کی فرصت ہو گئی. اللہ نے کیا نام دیا ہے؟ مسلم. کتنا پیارا نام ہے جو سرینڈر ہو جائے اللہ کے سامنے, بالکل سرینڈر ہو جائے. تو آج کے بعد اپنے کو کبھی ڈینوٹ مت کرائیے گا ادر دین مسلم کسی اور لیبل اور کسی اور ٹیگ سے. یہ ہمارے بہت پیارے رسول ابراہیم علیہ السلام کا دیا نام ہے ہمارے اور آپ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے جو دعا کیا تھا تو اپنے کو بھی مسلم بتایا تھا اور اپنی ذریت کو بھی کہا تھا ان میں سے مسلم اٹھا. سورہ بقرہ ہمیں یہ بات صاف صاف مینشن آیت 128 میں جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا اے پروردگار ہمیں بھی اپنا فرما بردار یعنی مسلم بنائے رکھی اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اپنے کو بھی مسلم نام کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, اپنے لیے پسند کیا اور اپنے دونوں کے لیے مسلمین ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, اور اپنی جو ملت کے لیے دعا کی تھی نا اس میں سے کہا مسلم امت اٹھائی ہو. سبحان اللہ, یہ
कितना प्यारा नाम है, कितना अच्छा हमारे रसूल का, प्यारे रसूल का दिया हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात कुरान में आते हैं, अगर उसे ठीक से आप कॉम्प्रिहेंड करें तो ऐसे दीवाने हो जाए आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इज़न्ट इट? दीवाने मतलब मोहब्बत करना नहीं, हम कह रहे हैं लिटरली आप दीवाने हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, अगर कुरान को ठीक से समझ के पढ़ें, जिस तरह कुरान ने डिस्क्राइब किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हर अमल को ना, दीवाने हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो इतने प्यारे रसूल ने हमारा नाम, और सबसे ऊपर अल्लाह ताला ने मुस्लिम नाम दिया है हमें और आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, इसमें भी, इस किताब कुरान मजीद में भी तुमको मुस्लिम बोला गया है, और इससे पहले भी तुमको मुस्लिम ही बोला गया था। ये जो ईसाई और यहूदी और ये जो नाम पड़े हैं, ये अल्लाह के दिए हुए नाम नहीं, और ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आने वाली जनरेशन के लिए ये बोला था, ये उनके खुद के दिए हुए नाम, खुद के दिए हुए नाम। अब देखिए वो मिशन आ रहा है, वो मकसद आ रहा है जिसके लिए मुस्लिम नाम दिया गया, और जिसके लिए क्या गया, वो जितबाकुम, उसने तुम्हें चूज कर लिया, उसने तुम्हें चुन लिया है। क्या? लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा अलन नास, ताकि रसूल गवाह हो जाए तुम पर और तुम गवाह हो जाओ तमाम नौ इंसानी पर। इस काम के लिए कौन सी गवाही की बात हो रही है? कौन सी गवाही देनी है? कौन सी अदालत लगने वाली है? जी, बहुत बड़ी अदालत, आखिरत की अदालत। और उस अदालत में ये बिल्कुल ऐसे ही गवाही की तरह हमसे पूछा जाएगा, क्या आपने के पास जो पैगाम आया था वो आपने आगे पहुंचाया था? ये आयत 2 बार रिपीट हुई है कुरान हकीम में, बस जरा सा एक फिक्रा इधर से उधर, आगे से पीछे हो गया। पहले यहाँ पर आया लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाए, वतकूनू शुहदा अलन नास बाद में आया है कि और ताकि तुम गवाह हो जाओ तमाम लोगों पर। इसे जो सीक्वेंस चेंज करके सूरह बकरा सूरह नंबर 143 है कि वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम गवाह हो जाओ तमाम नौ इंसानी पर और रसूल गवाह हो जाए तुम पर। ये सीक्वेंस का अदल बदल हुआ है, बस 2 बार आई है। बहुत बड़ी गवाही का तैयारी करिए, बहुत बड़ी गवाही देनी है। ये गवाही वो गवाही है कि पैगाम हक रिसीव करने वाले ने फॉरवर्ड किया था कि नहीं, ये वो गवाही है। पूरा सीन सामने लाइए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में गवाही ली थी, पूरा सीन अपने दिमाग में रिकॉल करिए जो कुरान पेश करता है कि आखिरत में कैसे गवाही होगी। तफसील में जाए तो ये बोलेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो रिसालत का बार है उसका एहसास था। आपकी बॉडी बिल्कुल बोझिल हो जाती थी और आपका सीना तंग होता था इस डर से कि पूरी अमानतदारी के साथ ये पैगाम पहुंचाना है, मुझसे पहुंचा लेना है मुझे। उस बारे में आप इतनी तंगी फील करते थे अपने अंदर। फिर जब वो काम, वो रिसालत की बड़ी जिम्मेदारी, वो कौले फ़कील वो जब आगे पहुंचा दिया था और खुतबा हज्जतुल विदा में नो लेस देन 1,34,000 सहाबा की जमात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलमोस्ट पैगाम पहुंचा चुके थे, तो पूछ रहे थे अला हल बल्लगतु, क्या मैंने तुम्हें नहीं पहुंचा दिया? तो सारे के सारे सहाबा ने एक जुबान होकर कहा था इन्ना नशहदु अन्नका बल्लगता व अद्दैता व नसहत। अल्लाह के रसूल, हम गवाही देते हैं कि आपने हक़ अमानत अदा किया, आपने हक़ खैरखाही अदा की, आपने हक़ तबलीग अदा कर दिया, आपने पहुंचा दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साइ ऑफ रिलीफ मिली और आपने कहा अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू भी गवाह रहे, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू भी गवाह रहे, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू भी गवाह रहे। क्यों ली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गवाही दुनिया में? क्योंकि आपको बखूबी पता था कि
کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اے نبی کیا میں نے جو آپ کو پیغام دیا تھا وہ آپ نے میری دوسری مخلوق تمام مخلوق تک جو آپ کے اندر دیے گئے تھے آپ کی قوم ان کو پہنچا دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروسیکیوشن وٹنس عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دینی پڑے گی. تو آپ نے اپنے اطمینان کے لیے دنیا میں گواہی ایک بار لے لی تھی صحابہ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اللہ آپ بھی گواہ رہیے, گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. 3 بار اللہ کو گواہ بنایا تاکہ روز آخرت جب وہ پوری عدالت لگے تو اس کا ریفرنس دے سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. تو یہ تو ہو گئی اس پارٹ کی تفسیر جو کہا جا رہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر, تمام لوگوں پر. تو اب بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روز قیامت گواہی لی جائے گی کہ اے نبی آپ نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں, تو آپ گواہی دے لیں گے کہ نہیں؟ بھول گئے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ گواہی دے لیں گے؟ دے لیں گے نا, کیونکہ لوگوں نے بھی کہا تھا آپ نے حق امانت, حق دعوت, حق تبلیغ سب ادا کر دیا, حق خیر خواہی تک بھی ادا کر دیا. تو آپ تو بالکل گواہی دے لیں گے. آپ نے مشقت شاقہ کے بعد وہ پیغام ریسیو کیا, اس میں جو مشقت آئی اس کو برداشت کیا اور اس کی تبلیغ میں جتنی مشقتیں آئیں, جس میں احد کا دن بھی ہے, جس میں طائف کا دن بھی ہے, جس میں چچا کا کلیجہ چبایا جانا بھی ہے, جس میں ابو لہب کا ایسا ظلم بھی ہے کہ بغل سے پھینک رہا ہے جانور کی اوجڑی اور وہ کھانے کی ہانڈی میں گری, وہ ساری تکلیفیں, وہ دن بھی ہے جب بخار میں تپ رہے ہیں اور جا رہے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے کہ اللہ کی نبی آپ کی تو طبیعت خراب ہے لیکن مجھے پہنچانا ہے. وہ سارے دن آپ نے دیکھے ہیں اور ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں اور مشقت شاقہ کے بعد وہ دن وہ میسج ہم تک پہنچایا ہے, تو آپ گواہی دے لیں گے. اب بات کریں ہم اور آپ اپنی وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. اب بتائیے قرآن ہم تک پہنچ گیا ہے؟ پہنچ گیا ہے کہ نہیں پہنچ گیا ہے؟ پہنچ گیا ہے. قرآن ہے آپ لوگ کے گھر میں پہنچ گیا ہے نا, پہنچا رہے ہیں اگلوں تک, ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اللہ کا پیغام. نبی جیسی مشقت اللہ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہے, لیکن مومن اور داعی جیسی مشقت تو ہم لوگ کو لینی چاہیے نا. ہم وہ تو نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی نے کیا نا, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مجھ سوا مشکل بھی ہے. ان لوگوں نے جو رسولوں نے مشقت لی وہ نہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اور نہ ہمارا اس کو بیئر کر سکتے ہیں. لیکن آپ اپنے دن کی 24 گھنٹے کا کچھ منٹ بتائیے جس وقت آپ خالص دعوت اور اصلاح کا کام کرتے ہو, پیغام رسانی کا, کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں نہ پاک 24 گھنٹے میں اتنے گھنٹے یا اتنے منٹ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے. تب آپ کی گواہی ہو جائے کہ ہاں ہمارے اور آپ کی, کہ ہم اللہ کے ہم کہہ سکیں کہ اللہ پاک ہم کو جو پیغام ریسیو ہوا تھا ہم نے اس کو حق جانا تھا اور پہنچانے کی کوشش کی تھی. پہنچا رہے ہیں ہمارا, پہنچا رہے ہیں. ہمارا اکثر وقت تو یہ فتنہ, دجالی فتنہ, اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن بری چیزوں میں چلا جاتا ہے. باقی جو ہاؤس ہولڈ نپٹاتے ہیں یا پھر پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے اس سب میں اپنا وقت چلا جاتا ہے. یہی گواہی لی جائے گی کتنی سیلری تھی تمہاری دنیا میں, یہ گواہی لی جائے گی. یا یہ پوچھا جائے گا کہ اتنے ہائی ٹیک ایرا میں تھی تو موبائل کتنا یوز کرتی تھی, زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ لیا تھا کہ نہیں, یہ پوچھا جائے گا. کس بات کی گواہی لی جائے گی؟ پیغام رسانی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ایک بہت بیوٹیفل ریسائٹر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن سنا رہے تھے, سورہ نساء سنا رہے تھے. آیت نمبر 41 پہ پہنچے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. بس تمہارا کیا حال
ہوگا اس وقت جب ہر امت میں سے ہم گواہ بلائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو ان کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. اس ساٹھ پر پہنچنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زہر و قطرہ آنسو جاری تھے اور ڈر گئے تھے اس بات سے کہ میری امت کیسے گواہی دے گی اور مجھے ان کے خلاف بولنا پڑے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ نے پیغام رسانی کر دیا تھا کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں میرے اللہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہیں. تو یہ گواہی امت کے خلاف پڑ جائے گی، امت کے خلاف پڑ جائے گی کہ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہمارے تکلیف اور ہمیں جو ہم پھنس جائیں گے اللہ نہ کرے اس کے لیے روئے کہ میری امت کیسے بچائے گی اپنے آپ کو، مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، یہ اپنی کرتوتوں کے آپ ذمہ دار ہیں. کیسی گواہی دے گی میری امت، اس کے لیے ہمارے نبی روئے. اور ہم اپنی نجات کے لیے نہیں روتے، ہم اپنی نجات کے لیے نہیں روتے، ہم اپنا ذرا ٹائم انرجی اسکلز نہیں اسپیئر کرتے کہ فار دا سیک آف اللہ ان دا وے آف اللہ سرو کریں. اپنے ٹائم سے، انرجی سے، اسکلز سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے مال سے نہیں کرتے ہیں اسٹرائیو فار دا سیک آف اللہ، فار دا کاز آف اللہ، ان دا وے آف اللہ. نہیں کرتے. دنیا داری، دنیا پرستی میں بالکل سے مگن ہے. دیکھ لو ہمارے صبح سے شام تک کا روٹین دیکھ لو کہ اس میں کیا کام ہوتے ہیں. اس گواہی کو دینے کی کوئی تیاری ہے ہماری؟ ہر دن کے 24 گھنٹے میں سے آپ اپنا ٹائم کیلکولیٹ کریے کہ کتنا دن کے اسپینڈ کرنے میں آپ لگا رہے ہیں. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو کتنا اس مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کتنا. روزانہ شاپنگ ہوتی ہے مالز میں اور اکثر شاپنگ 80% شاپنگ کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ غیر ضروری چیزوں کے لیے ہوتا ہے، جو ضرورت نہیں ہے لیکن اچھا لگ رہا تھا اس لیے لے لیا. ہم اپنے مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی تو خرچ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے اور اسکل ہے. ہم ہائی سیلری جاب سیکھ کرتے ہیں، خالی ہائی سیلری جاب جہاں ملے وہاں پہ بھاگے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہیں دین کی کوئی جماعت کو ہماری کوئی ضرورت ہو، اپنی اسکلز کو وہاں پہ خرچ کرنے کا ہمارے کوئی تگدو ہے نہیں ہے. کیسے کمائی دیں گے؟ کیسے ہم نے پہنچا دیا تھا؟ کیا پہنچا رہے ہیں ہم؟ جو لوگ پہنچا رہے ہیں ان کا دست بازو کیوں نہیں بن رہے؟ ہم جماعت میں رہ کے دین کی خدمت کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیسے وہی انسان اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے انویسٹ کر دیتا ہے. اس کو سینچنا، اس کو بڑا کرنا، اس کو گرو کرنا اور اس کو کچھ مقام تک پہنچانا پوری اپنی طاقت سے، وقت سے لے کر اپنے آپ کو کہیں تو کم نہیں ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، پورا اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتا ہے اپنی اولاد کے اندر. What will they repay؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو اولڈ ایج ہوم میں پٹکائیں. کیا اگر یہی قوت، یہ جوانی والا ٹائم، یہ طاقت اللہ کے لیے لگائی ہوتی نا تو اللہ ایسے سینچ کر ایسا بڑا کرتا کہ آخرت میں آپ کو سیٹ کر دیتا جنت میں. لیکن ہم انویسٹ کریں اپنی اولاد میں، کرنا ہے جو کرنا ہے، لیکن اپنے ٹائم اور انرجی کو تھوڑا سا ریلیز کر کے اس گواہی کو دے دینے کے لیے وہاں پہ بھی تو لگائیں. اپنے رب کے لیے اپنے کو کھپائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. ہو سکتا ہے کچھ ماں باپ کو ایک ٹائم پہ ایسا لگتا ہو کہ ہم نے اپنی پوری جوانی اس کے اندر انویسٹ کی اور آج یہ دن دکھا رہا ہے کاش ہم نے اپنے رب کے لیے اپنی جوانی کھلائی ہوتی تو آج ہمارا رب ہمارے سہارا کو دیتا. یہ تو سہارا بھی نہیں بنا دنیا کا، تو آخرت کا تو کوئی بھی نہیں ہے، نفسی کا عالم ہوگا. نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے اپنے ٹائم انرجی سے وہ کام نہیں کرتے.
تو اس گواہی کی تیاری کریں تاکہ اللہ کیا چھڑا لیں اپنے آپ کو. گروی ہے نا ہم اللہ کیا اپنے اعمال کے. سورہ مدثر میں کہا کل نفس علی رہنہ، ہر ایک انسان اپنے نفس کا رہن ہے، اپنے اعمال کا رہن ہے ہر ایک نفس. تو اپنے اعمال کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو چھڑا پائیں گے. گروی رکھی چیز کو چھڑاتے ہیں، پہلے دیتے ہیں تب چھڑا پاتے ہیں نا. اعمال لے کر آئیے، اپنے کو چھڑانے کی تیاری کریے. یہ گواہی دینے کا جو موقع آئے گا نا تو رسول تو پروسیکیوشن وٹنس کی طرح پوری امت کے لیے گواہ ہوگا، لیکن ہم گواہ ہوں گے دیگر انسانوں کے اوپر، غیر مسلمین کے اوپر. خالی ہمارے پاس ڈرائنگ روم میٹنگز ہیں، ٹیبل ٹاکس ہیں. اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ کی یہ مشغولیت ہوتی ہے کہ صرف ڈسکس کرتے ہیں. بیٹھے حالات یہ ہے ایسا، گورنمنٹ ایسی، حالات یہ گورنمنٹ ایسی، بس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ڈسکشن ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ بڑی فکر ہے ملت کی، اور ڈسکشن ہوا ٹائٹل فش. ایک عمل بھی ملت کے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے، ارے جن کو برا کہہ رہے ہو ان تک پیغام بھی پہنچایا ہے کبھی کہ صحیح یہ ہے؟ خالی غلط کہہ رہے ہو؟ جو غلط ہے اس کو صحیح چیز پہنچاؤ بھی تو. پہنچانے کا کام کسی کے اعمال نامے میں نہیں ہے، بس خالی غلط کہتے ہیں. بہت ڈسکشنز کرتے ہیں، بحث میں بہت انٹرسٹ رہتا ہے، بہت ٹائم حالات پہ بحث کرنے میں نکال دیتے ہیں. پریکٹیکل ٹاک کریے، پلاننگ کیا ہے، کرنا کیا ہے، بات اتنی سی، پھر ایکشن پہ ٹائم جانا چاہیے. تو اس کی تیاری کرنا ہے. آگے پھر سے کہا فاقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، بس نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. ابھی تو کہا گیا تھا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پھر سے کہا گیا نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. کیوں؟ تمہیں یہ جو دعوت کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، اس کی طاقت پتہ ہے کہاں سے ملے گی؟ یہی اللہ کے ذکر سے، نماز سے. اور جو جنجال میں پھنسے ہوئے ہو نا اور نہیں نکل پا رہے ہو مال کے اور دنیا کے، وہ تبھی نکلو گے جب مال کو خرچ کرو. اس لیے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. یہ دو چیزوں میں روح پیدا ہو جائے نا تو باقی کام تو سب اپنے آپ ہی ہو جائے گا. صلاح ہی عماد الدین ہے، دین کا پلر ہے، اور زکات حب مال حب دنیا کو دل سے نکالتی ہے. یہ دو کام پرفیکٹ کر لو تو پھر باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے. مشقت آسانی لے کے آتی ہے نا، تھوڑی مشقت آئے گی پھر سب چیز آسان ہو جائے گا، سب آسان ہو جائے گا. تو پہلے وہ مشقت تو اپنے اوپر لو. مسلمان سمجھنے کو کیا سمجھتے ہو، ہونے کو کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان ہو تو معمولی بات ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. شہادت گہے الفت پہ قدم رکھ دیا ہے. آپ پیغام رسانی کرو، پہنچاؤ. حق یہ ہے، باطل یہ ہے، پہنچاؤ. تبلیغ کرو، پہنچاؤ. اس میں مشقت آئے گی، سوسائٹی کا ڈر ہوگا، بہتوں کا ڈر ہوگا، گھر والے ہی سپورٹ نہیں کریں گے، نفس پریشان کرے گا. نفس سے بھی لڑو، گھر والوں سے بھی لڑو، سماج سے بھی لڑو، مگر حق کو نہیں چھوڑو اور حق کو پہنچانا بھی نہیں چھوڑو. حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کرنا دل جگر کا کام ہے. وہ دل جگرے کا کام کرنا، طاقت تمہیں ملے گی صلاح اور زکات سے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور چمٹ جاؤ اللہ سے، چمٹ جاؤ اللہ سے. اعتصام مانا ہوتا ہے چمٹ جانا، اور یہ اللہ سے چمٹ جانا ہے بامانا اللہ کی کتاب سے چمٹ جانا. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ تم سب مل کر اور فرقے نہ بناؤ. تو یہ سارے جو کام ابھی بتائے گئے ہیں یہ سب قرآن سے ہی تو تمہیں پتہ چلیں گے. حبل اللہ کے ساتھ اعتصام کرو گے تبھی تو تم سے ہو پائے گا. پھر یہی معنی ہو جائے گا تم چمٹ گئے اللہ سے.
جتنی مشکل آ رہی ہے پھر بھی اسی کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو, اسی کی راہ میں مشکل آ رہی ہے اسی سے مانگ رہے ہو. ایک بچہ ہوتا ہے, ماں ایک جھاپڑ بھی مار دے, اس کو رونے لگتا ہے تو بھی کوئی آگ بجھانے کے لیے بلائے تو نہیں آتا ہے, وہ اسی ماں کی گود میں جا کے سمٹتا ہے, اسی نے مارا بھی ہے اور اسی کی گود میں جا کے سمٹتا ہے. تو اسی کی راہ میں مشکلیں آ رہی ہیں, اسی سے اور چمٹو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر, وہی تمہارا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. مولا کا معنی ہوتا ہے کہ پشت پناہ, مددگار, آقا, حمایتی, اور ساتھ ہی ملجا و ماوا جس کی طرف پلٹنا ہے, اس معنی میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا ہے, ہمارا پشت پناہ ہے, ہمارا حمایتی, ہمارا ہیلپر ہے, اللہ ہی ہے. اور یہ سب کام کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی دے گا اور وہی کرا لیتا ہے. اور جو اس کام میں لگتا ہے نا, اللہ کے دین کی دعوت, وہ اس کا دل گواہ ہے, اس کا رویا رویا گواہ ہے کہ اللہ کے کرائے ہی ہو سکتا ہے اور ایسے نہیں ہو سکتا. انسان اپنی کوشش بھی کرے تو نہیں بھی کامیاب ہو سکتا, جب اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے. اور کیسے کیسے حالات میں ہو جاتا ہے, ممکن ہو جاتا ہے, یہ سب اللہ پر ہے. تو یہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے, وہی ہمارا ہیلپر ہے. یہ آخری آیت تھی. اب بگننگ کو اینڈ سے تھوڑا سا کنیکٹ کیا جائے. سورہ حج کی بگننگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ یا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. کوئی ہیلپر نہیں روز قیامت, کوئی ہیلپر نہیں. اینڈ ہو رہا ہے, اللہ ہی تمہارا ہیلپر ہے, اللہ ہی تمہارا مولا ہے. سبحان اللہ. اسٹارٹنگ ہو رہی ہے قیامت کے سین سے, جہاں کوئی ہیلپر نہیں ہے, کوئی پشت پناہ نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور اینڈ ہو رہا ہے نہیں نہیں اللہ ہے, اللہ تمہارا ہیلپر اور پشت پناہ ہے. اس طرح ہم لوگ یہ سورہ مکمل کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں ڈھال دے اور ہمارے اعمال میں وہ ساری چیزیں آ جائیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے, خصوصاً دعوت دین. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن موو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ابھی جو سنا ہے اس کو جذب کرنے کے لیے آپ خاموشی کے ساتھ یہ ریسیٹیشن سنیں.
जज़ाकल्लाहु खैरा। अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो आयत नंबर 77 में एक सजदा है जो स्कॉलर्स में इख्तिलाफ है, लेकिन आप बिल्कुल पसंद करें तो सजदा तिलावत कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला का आना और सुनना बामकसद रखे और अमल ज़रूर उससे मुतासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।